أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور کہا اے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا کئی دروازوں سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے، کچھ نہیں بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب کی جی میں، سو پوری کر چکا، اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے سکھایا اس کو، لیکن بہت لوگوں کو خبر نہیں۔ اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس، اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو، کہا تحقیق میں ہوں بھائی تمہارا، سو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو ہیں یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں کی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی۔ بھئی بات کیا تھی؟ آیت مذکورہ میں برادران یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسری مرتبہ سفر مصر کا ذکر ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص وصیت یہ فرمائی کہ اب تم 11 بھائی وہاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ شہر پناہ کے پاس پہنچ کر متفرق ہو جانا، اور تم سب بھائی مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، مختلف دروازوں سے۔ سبب اس وصیت کا یہ اندیشہ تھا یہ سب نوجوان اور ماشاءاللہ صحت مند، قد اور صاحب جمال و صاحب وجہت ہے۔ نبی کی اولاد جو ہے بڑی قد اور ہوتی ہے، بڑی ینگ اور خوبصورت ہوتی ہے، صاحب جمال بھی ہوتی ہے، صاحب وجہت بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ 11 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ ہاں، تو کسی بد نظر کی نظر لگ جائے، بھئی نظر کا لگنا حق ہے، العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔
نظر کا لگ جانا حق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما اچانک بستر پر پڑ گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو حضرت پریشان ہو گئے، یہ معصوم بچے کھیلنے والے، دوڑنے والے، نانا کو دیکھ کر خوش ہونے والے، یہ بستر پر کیسے لگ گئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضرت کو ایک دعا سکھلائی، یہ دعا پڑھ کر پھونکیے نواسوں پر، ان کی نظر بد ختم ہو جائیں گی۔ جیسی حضرت نے پڑھا، دونوں نواسوں پر پڑھ کر پھونکا، وہ بستر پر لیٹے تھے اور جیسی حضرت نے پڑھ کے پھونکا وہ بستر سے اٹھے اور کھیلنا شروع کر دیا۔ نظر بد بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جو انسان کو قبرستان تک پہنچا دیتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے 11 بھائی ہیں، قد اور اور صاحب جمال و صاحب وجہت ہیں، کسی بندے کی نظر ایسا نہ ہو کہ ان کو لگ جائے نظر بد، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا اجتماعی طور سے اگر یہ 11 بھائی ایک ہی دروازے سے اندر داخل ہو، کہیں کوئی ان پر حسد نہ کرے، کیا نہ کرے، اور تکلیف پہنچائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو یہ وصیت پہلی مرتبہ کیوں نہیں کی؟ بھائی 10 بھائی پہلی مرتبہ تو آئے تھے اناج دینے کے لیے، تب تو کوئی وصیت نہیں کی۔ اب دوسری مرتبہ جب 11 بھائی اناج لینے پہنچے ہیں، تب آپ نے وصیت کی۔ اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی، اس کی وجہ غالباً یہ ہے، پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے۔ بھئی پہلی بار جب 10 بیٹے اناج لانے گئے تھے، وہ مسافرانہ انداز تھا، شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے، نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا، نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا۔ مگر پہلے سفر میں ملک مصر نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا۔ پہلے سفر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی مہمان ان کو ٹھہرایا، حالانکہ یوسف جان گئے تھے یہ میرے بھائی ہیں، فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف نے پہچان لیا تھا لیکن انہوں نے ان کو نہیں پہچانا تھا۔ پہلے سفر میں یہ مسافرانہ بن کے داخل تو ہوئے لیکن ان کا غیر معمولی اکرام ہوا، جان پہچان بن گئی، جس سے عام ارکان دولت اور شہر کے لوگوں میں تعارف ہو چکا تھا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے خادموں کو، وزیروں کو نہیں بتایا یہ میرے بھائی ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی بادشاہ وقت نے ان کو شاہی مہمان بنایا تو سب طرف یہ بھائیوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ اب یہ خطرہ مضبوط ہو گیا تھا کسی کی نظر لگ جائے، بھئی غیر معمولی اکرام ہونے کی طرف سے بھی نظر لگ جاتی ہے، یا سب کو ایک باشوکت جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگے۔ نیز اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد محترم کے لیے زیادہ اور توجہ دینے کا سبب ہوا۔ نظر بد کا اثر حق ہے، بولو کیا ہے بھائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ آپ نے بھی کہا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، بات سمجھ گئے؟ اس سے معلوم ہوا انسان کی نظر لگ جانا اور اس سے کسی دوسرے انسان یا جانور وغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا نقصان پہنچ جانا حق ہے، محض جاہلانہ وہم و خیال نہیں ہے۔
نظر بد کا لگنا محض وہم و خیال نہیں ہے، یہ حق ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر زیادہ ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں، کہاں بولو؟ ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہیں۔ بھئی قبر سے مراد انسان اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اونٹ کو ہنڈیا میں، اس کا مطلب یہ ہے جب اونٹ مرنے لگتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے؟ ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی کسی کی مرغی گونگ رہی ہو، اونگ رہی ہو، تو گھر کا مالک کیا کرتا ہے؟ بھئی ایسے مرنے والی ہے، ویسے ہی مرنے والی، چلو ذبح کر لو، گوشت کھا لیتے ہیں۔ اب اگر وہ مر گئی تو کھانا حرام، جب تک سانس چل رہی ہے کھانا حلال۔ ایسے اونٹ جب مرنے لگتا ہے تو لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کا گوشت کہاں جاتا؟ بولو، ہنڈیا کے اندر۔ بولو کہاں جاتا؟ ہاں، یہ ہے مطلب اس کا۔ ایک انسان جاتا ہے قبر میں اور اونٹ جاتا ہے چولہے کی ہنڈی کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں کہ نظر بد ایک انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی، اور امت سے کہا تم بھی پناہ مانگو۔ کیا ہے ان میں؟ من کل عین لامہ، یعنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔ کیسے؟ اس لیے میرے حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی انسان اچھا لگے تو کہو ماشاء اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تم کو تمہارا بیٹا اچھا لگے تو ماشاء اللہ کہو، تم کو تمہاری بیٹی معصوم پریہ اچھی لگی ماشاء اللہ کہو۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے جب آئینے میں دیکھو اور تم خود آئینے میں اپنے آپ کو اچھے لگو تو ماشاء اللہ کہو۔ کیا کہو؟ ہاں بھائی، ماشاء اللہ کہنے سے نظر بد کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اکثر بچے رات میں روتے ہیں، یہ ماں باپ کی نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ بھئی ماں بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے اور میک اپ کرتی ہے، پاؤڈر ہے، کاجل لگاتی تو بچہ خوشنما نظر آتا۔ بولو آتا کہ نہیں آتا؟ اب اس کو پتہ نہیں ماشاءاللہ بولنا کہ نہیں بولنا، ماشاءاللہ بولتے ہی نہیں تو وہ نظر بچے کے پیٹ میں اتر جاتی ہے۔ پھر بچہ رات میں روتا ہے، پیٹ دکھتا ہے، سر دکھتا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ سیدھا صبح اٹھتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ سلائن لگ گئی، اللہ محفوظ فرمائے۔ معصوم بچے ہوتے ہیں، سلائن لگاتے ہیں، انجیکشن، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بولو ہوتے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بھئی ہر ماں باپ کو اپنے معصوم بچے کو تکلیفیں دیکھنا خود تکلیف ہوتی ہے۔ یار اتنا معصوم بچہ ہے، انجیکشن لگا دیے، دوا یہ وہ، ادھر خیال جاتا ہی نہیں کس کو نظر بد ہوئی بول کر۔ بچے کا چہرہ اتر جاتا، کھانا نہیں کھاتا، چہرہ فق نظر آتا ہے۔ جب تک نظر بد کی دعائیں نہیں پڑھتے بچے اچھے نہیں ہوتے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہمیشہ اپنے بچوں کو دیکھ کر کیا بولو؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، لا حول، یہ خالی ماشاء اللہ بولو، اتنا بھی کافی ہے۔ صحابہ کرام میں سہل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے۔ سہل بن حنیف صحابی رسول ہے۔ کون ہے؟ صحابی رسول سہل بن حنیف۔ انہوں نے جو ہے غسل کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی، اور ان کے زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ عامر بن ربیعہ کہہ رہے ہیں سہل بن حنیف کے بارے میں نے آج تک کسی کا اتنا حسین بدن نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا تو فوراً سہل بن حنیف کو بخار چڑھ گیا۔
بولو کیا چڑھ گیا؟ بولو بھائی، بخار چڑھ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں اور یہ پانی سہل بن حنیف کے بدن پہ ڈالا جائے۔ بھی عامر بن ربیعہ نے نظر لگائی، اب وضو کریں، کیا کرے بولو بھائی؟ اب یہ وضو کا جھوٹا پانی سہل بن حنیف کے بدن پہ ڈالا جائے۔ ایسے ہی کیا گیا تو فوراً بخار اتر گیا، سہل بن حنیف اچھے ہو گئے، نظر بد کا اثر ختم ہو گیا، وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے۔ کیا کہا؟ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ جب ان کا بدر تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے ہیں۔ اے عامر، جب تم کو سہل بن حنیف کا بدن اچھا نظر آیا تو تم نے کیا کرنا تھا؟ برکت کی دعا کرنا چاہیے تھا تاکہ تمہارے نظر بد کا اثر ان کو نہیں ہوتا، لیکن تم نے برکت کی دعا نہیں کی، نظر بد کا اثر ہو گیا اور نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ بھائی اچھا گھر بنائے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ لکھ کے لگاؤ، گاڑی اچھی لیے تو ماشاءاللہ اندر سے لگاؤ، کیا کرو؟ ہاں، اپنی گاڑی خوشنما دیکھے تو ماشاءاللہ کہہ کے بیٹھو، یعنی ہر وہ کام جس میں نظر بد لگنے کا اثر ہو تو خود ہی ماشاءاللہ کہہ دیا کرو، الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ جو چیز آپ کو، آپ کسی باغیچے میں گئے ماشاءاللہ پھل بہترین ہے تو کیا کہو؟ ماشاءاللہ آپ کا باغیچہ بڑا حسین، بڑا خوبصورت ہے۔ پہلے اللہ پاک کا نام لینا ضروری ہے۔ بولو کیا کرنا ضروری ہے؟ میں نے تو کہیں کتابوں کے اندر پڑھا ہوں کہ شیاطین بھی نظر لگاتے ہیں اور جنات بھی نظر بد لگاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کپڑے نکالو تو بسم اللہ کہو تاکہ کوئی جن کی نظر تمہارے بدن پر نہ پڑ سکے۔ کوئی جن کے بدن، بھئی کوئی جن کی نظر تمہارے بدن پر نہ پڑ سکے۔ بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھو تاکہ کوئی خبیث جنات اور خبیث جنیاں کی نگاہ تم پر نہ پڑے۔ بسم اللہ بولنے سے ایک دیوار آتی بیچ میں غیب سے، اور جنات پھر ہم کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو بالخصوص خواتین کو چاہیے جب کپڑے جو ہے بدلنا ہو تو بسم اللہ ضرور کہیں تاکہ کوئی جن اور شیاطین کی نگاہ ان کے جسم پر نہ پڑے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے اس کے واسطے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ بعض روایت میں آیا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہیں، اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں چہرے کا غسالہ اس کے بدن پر ڈالنا نظر بد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ گھر بہت اچھا بناتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم کسی کے گھر قرآن کریم پڑھنے جائیں، دعا کرنے جائیں تو ماشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے تاکہ ہمارے نظر بد کا اثر اس بندے کے گھر پر نہ ہو۔ ایک صاحب کہتے ہیں شیخ عبد الوحید السلام بالی جو مدینہ منورہ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر نیا گھر بنا تھا، میاں بیوی آئے
اور گھر کو غور سے دیکھ رہے. کیسے دیکھ رہے؟ غور سے. اور دیکھ کر چلے گئے. اب اچانک گھر کے کمرے میں باریک باریک کیڑے آ گئے. کیا آ گئے؟ تو شیخ وحید عبدالسلام بالی جو مدینہ منورہ کے استاد ہے، وہ کہتے ہیں میرے گھر میں باریک باریک کیڑے ہو گئے تھے. میری بیوی سے پوچھا، جو 2 لوگ آئے تھے گھر دیکھنے کے لیے، انہوں نے گھر کو کیسے دیکھا؟ تو میری بیوی نے کہا گھر کو بڑی غور سے. کیسے دیکھ رہے تھے؟ بڑی غور سے، نیچے اوپر دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی دعائی کلمہ ان کے زبان سے نہیں نکلا. وہ نظر بد لگی، اور نظر بد ایسے لگی گھر میں کیڑے ہونا شروع ہو گئے. شیخ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں نے فوراً آیت رقیہ پڑھنا شروع کری. کیا؟ آیت رقیہ. قرآن پاک کے کچھ مختلف آیتیں ہیں جس سے جین بھاگ جاتا ہے، سحر ختم ہو جاتا ہے، نظر بد کا اثر بھی ختم ہو. میں نے پڑھنا شروع کی، اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کیا، اور جہاں پر کیڑے نظر آئے وہاں پر ڈالنا شروع کیا. پانی ڈالنے کی دیر تھی سارے کیڑے ختم ہو گئے. اس کا مطلب نظر بد کا اثر ختم ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ تو اکثر لوگ نظر بد کی طرف سے بیمار ہوتے ہیں، رشتے نہیں ہوتے، نظر بد کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کو محفوظ فرمائے. حضور پاک علیہ السلام ایسی پیاری زندگی ہم کو دے کر گئے ہیں کہ میری امتیوں فجر بعد تم یہ پڑھ لو، مغرب بعد تم یہ پڑھ لو، تم اللہ کے پناہ میں چلے جاؤں گے، تم اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤں گے. کوئی نظر تم کو لگائے گا تو نظر کے بد کا اثر نہیں ہوگا. تمہارے بچوں کو نظر بد کا اثر نہیں ہوگا. تمہارے کاروبار کو نظر بد کا اثر نہیں ہوگا. اگر ہم مسلمان اور امت مسلمہ حضور پاک علیہ السلام جو مصنون دعائیں دے کر گئے ہیں، اگر اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر خوشحال زندگی ہم گزاریں گے. بولو کیسے گزاریں گے؟ بھئی کتنے لوگ کاروبار بہترین چلتا تھا، اچانک بیٹھ گیا. ارے بھائی کاروبار کیوں بیٹھا ہے؟ اس کی وجوہات تلاش کرو. تو آپ کو کچھ وجہ نظر آئیں گی. ایک فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھنا، اور دوسری بات ہے کاروبار چلتا تھا، آپ نے کوئی دعائیں کلمات وہاں نہیں پڑھے ہیں، تو وہاں پر شیطان کا جمگٹا ہو گیا، نظر بد کا اثر ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ جب بھی دکان کھولو تو کیا کہو؟ بسم اللہ. کیا کہو؟ بولو. بھئی اتنا بولنے میں کیا حرج ہے؟ بسم اللہ بول کے دکان کھولو، انشاءاللہ شام تک تمہاری دکان محفوظ رہیں گی. شام ہوگی بسم اللہ، صبح تک تمہاری دکان محفوظ رہیں گی. خوب انشاءاللہ اللہ روزی عطا فرمائیں گے. لیکن بسم اللہ بول کر ہی دکان کھولنا چاہیے. اور گھر میں گئے، گھر بند ہیں تو کھولیں. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام کرے گھر کے اندر، گھر میں کوئی ہے مت ہیں، سلام کرے. بعض وقت گھر میں جنات بھی ہوتے ہیں، یہ سلام کے برکات سے جنات تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ جنات اور شیاطین گھومتے رہتے ہیں عصر کے بعد سے عشاء کی نماز تک. گلیوں میں گھومتے ہیں اور گلی کوچوں میں بیٹھتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں عصر کے بعد شیاطین پہاڑوں سے نکلتے ہیں، عشاء تک گلیوں میں گھومتے ہیں. اس لیے حضور کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عصر بعد سے لے کے عشاء تک باہر مت نکالو، جنات اور شیاطین نقصان پہنچا سکتے ہیں. ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہمارا معمول ہے گھر میں جاتے تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. حضور فرماتے ہیں جس گھر میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے تو شیاطین گھومتے ہیں. اچھا یہ گھر ہیں یہاں بسم اللہ نہیں پڑھے، چلو بھئی اندر آ جاؤ. پھر گھر میں آ جاتے ہیں، پھر دسترخوان پہ بیٹھے، بسم اللہ نہیں پڑھے، چلو بھئی آ جاؤ، یہ آج تو ہماری دعوت ہوگی.
وہ شیاطین رات بھر گھر میں رہتے ہیں، پھر ڈراؤنے خواب، پھر یہ اور وہ، بچوں کو رونا، بیوی کا جھگڑا، میاں کا جھگڑا، ماں کا جھگڑا، بہو سے، بہو کا ساسو ماں سے، یہ سب بے دینی حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنے کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے بات سمجھ گئے بھائی؟ اب انشاءاللہ الرحمن کل بات ہوگی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں سے ملاقات، اور پھر بنیامین کے تھیلے میں پیالہ ڈال دینا اور اعلان کرنا بادشاہ کا شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے، پھر وہ بنیامین کے تھیلے سے پیالے کا نکلنا، پھر بنیامین کو سائڈ میں لینا اور کہنا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر پوری داستان انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق